صلی علی محمد و آل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال علی علیہ الصلاۃ والسلام من کنوز الجنت البر و اخفاء العمل والصبر علی الرزایا و کتمان المصائب. حضور محترم اور ناظرین محترم، آپ جانتے ہیں امام علی علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت باسعادت کے ایام ہیں. سب سے پہلے آپ کی خدمت میں اس سلسلے میں ہدیہ تبریک عرض کرتا ہوں. میں نے آپ کے سامنے امام علی علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک قول پڑھا جس میں امام علی علیہ الصلاۃ والسلام نے 4 چیزوں کا تذکرہ فرمایا ہے. امام علی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں من کنوز الجنت البر، جنت کے خزانوں میں سے ایک نیکی ہے، احسان ہے، عمل صالح ہے. نیکی سے مراد ہر وہ عمل ہے، ہر وہ ایکشن ہے، ہر وہ کام ہے جو خداوند متعال کے قرب کا سبب بنتا ہے. جیسے اپنے والدین کے ساتھ اچھا تعلق رکھنا، ان کی خدمت کرنا، ان سے اچھے طریقے سے گفتگو کرنا، یہ نیکی ہے. والدین کے ساتھ نیکی کے مصادیق عمل صالح کے مصادیق میں سے ایک ہے. اسی طرح سے کسی ضرورت مند کی مدد کرنا، کسی دوست کی مشکل کو دور کرنا، کسی مسافر کو سپورٹ کرنا وغیرہ وغیرہ، یہ سب کے سب جو ہیں وہ نیکی کے مصادیق میں سے ہیں. تو امام فرماتے ہیں نیکی جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. امام آگے فرماتے ہیں وَإِخْفَاءُ الْعَمَلِ، جنت کے خزانوں میں سے ایک اخفاء العمل ہے. اخفاء کا مطلب ہوتا ہے چھپانا، اور عمل کا مطلب ایکشن ہے، کام، یعنی اپنے عمل کو چھپانا. کون سا عمل؟ اس سے مراد یہاں پہ نیک عمل ہے، یعنی اپنے نیک عمل کو چھپانا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی فلاسفیکل ریزن کیا ہے؟ لاجیکل ریزن کیا ہے؟ کیوں امام فرماتے ہیں کہ اخفاء العمل یعنی اپنے عمل کو چھپانا یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک ہے؟ اس کا مطلب ہے خود کو ریا سے بچانا، ریاکاری سے خود کو بچانا. مخصوصاً عبادات میں اگر آپ اپنی عبادت چھپا کر انجام دیں تو اس سے کیا ہوگا؟ یعنی آپ ریاکاری سے بچ جائیں گے. تو دوسرا جو اہم موضوع جس کے بارے میں امام نے گفتگو کی ہے اس نورانی حدیث میں، وہ ہے اخفاء العمل، یعنی اپنے عمل کو، نیک عمل کو دوسروں کی نظروں سے بچانا تاکہ آپ ریاکاری میں مبتلا نہ ہو. تیسرا جو موضوع ہے جس کے بارے میں امام نے اس حدیث میں گفتگو فرمائی ہے وہ ہے وَالصَّبْرُ عَلَى الرَّزَايَا، رضایا پر صبر کرنا. رضایا سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ رضایا سے مراد یہاں پہ مشکلات ہیں، مسائل ہیں، زندگی کی مشکلات ہیں، مسائل ہیں، پرابلمز ہیں، ہارڈشپس ہیں وغیرہ وغیرہ، یعنی ان پر صبر کرنا. مثلا آج کل کے جو حالات ہیں، ہر دوسرا آدمی جو ہے وہ مشکلات کا شکار ہے. حتیٰ اپنی جو زندگی کی بنیادی ضروریات ہیں ان کو حاصل کرنے سے قاصر ہے. جیسا آپ آٹا کی مثال لے لیں، آٹا مارکیٹ سے غائب ہے. آپ بجلی کی مثال لیں، بجلی میسر نہیں ہے. آپ گیس کی مثال لے لیں، گیس میسر نہیں ہے. آپ نوکری کی مثال لے لیں، نوکری میسر نہیں ہے. تو معاشرے کے افراد یعنی ہمارا معاشرہ پورا کا پورا مختلف قسم کی مشکلات اور مسائل کا شکار ہے. اب ایسی سچویشن میں مولائے متقیان امیر مومنان علی علیہ الصلوۃ والسلام ہماری رہنمائی فرماتے ہیں اور کہتے ہیں وَالصَّبْرُ عَلَى الرَّزَايَا،
ان مشکلات، ان مصائب کے اوپر صبر کرنا یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزینہ ہے۔ جب آپ ان مشکلات کے اوپر صبر کریں گے تو ان کا آپ کو اجر مل جائے گا۔ دنیاوی مشکلات کے مقابلے میں جب اپنے صبر کا آپ مظاہرہ کریں گے تو یہ ایک قسم کا نیک عمل میں یہ تبدیل ہو جائے گا، خزانے کی شکل میں یہ تبدیل ہو جائے گا۔ یعنی جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ یہ صبر ہے۔ مشکلات کے مقابلے میں، مسائل کے مقابلے میں یہ کیا ہے؟ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزینہ ہے۔ چوتھی چیز جس کے بارے میں امام علی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، وہ ہے من کنوز الجنتی کتمان المصائب۔ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ وہ اپنی مصیبتوں کو چھپانا ہے۔ کتمان کا مطلب ہوتا ہے چھپانا، مصائب مصیبت کی جمع ہے، یعنی اپنی مصیبتوں کو چھپانا۔ جب آپ پر کوئی مشکل آتی ہے، جب آپ کسی مشکل میں، کسی مصیبت میں گرفتار ہوتے ہیں، مثال کے طور پر خدا نخواستہ کسی کے والدین، والد صاحب، والدہ، کوئی عزیز، بہن، بھائی، دوست انسان سے جدا ہو جاتا ہے، اس دار فنا سے دار بقا کی طرف کوچ کر جاتا ہے، منتقل ہو جاتا ہے، تو یہ ایک سب سے بڑی، کسی عزیز کا جدا ہونا ایک بہت بڑی مصیبت ہے انسان کی زندگی میں۔ تو امام فرماتے ہیں کہ جب آپ اس طرح کی سچویشن فیس کرو اس زندگی کے اندر، اپنی زندگی میں، تو یاد رکھو اب اس کے اوپر اگر آپ صبر کریں گے اور اس مصیبت کو چھپائیں گے، برداشت کریں گے، تو یہ کیا ہے؟ من کنوز الجنت، من کنوز الجنت، جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ اس کے اوپر آپ کو ثواب ملے گا، اس کے اوپر آپ کو اجر ملے گا۔ پس خلاصہ کرتا ہوں، مولائے متقیان امیر مؤمنان علی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث مبارکہ کے ذریعے ہمیں 4 چیزوں کی تعلیم دی ہے۔ امام نے فرمایا، نمبر 1، نیکی کرو، نیکی، عمل صالح اور احسان کرو، چاہے وہ کسی بھی صورت میں ہو۔ مثال دو، چھوٹی سی مثال، باہر جا کے ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ ہو کر، منتقل ہو کر، دور جا کر احسان اور نیکی جو ہے نہیں ہوتی، منحصر نہیں کہ انسان گھر سے نکل جائے، دور چلا جائے نا۔ بہترین نیکی یہ ہے کہ آپ اپنے والدین کی خدمت کرو، اپنی وائف کو سپورٹ کرو، گھریلو مشکلات میں اور گھریلو گھریلو مسائل میں ان کو سپورٹ کرو۔ اپنی اولاد جو ہے، اپنے بچوں کے ساتھ اپنا رویہ جو ہے اس کو ٹھیک رکھو، اپنے ہمسائے کے ساتھ اپنا رویہ، اپنا برخورد، اپنا ایٹیٹیوڈ جو ہے اس کو ٹھیک رکھو، مناسب رکھو۔ یہ ساری کی ساری کیا ہیں؟ نیکیاں ہیں۔ پس پہلی بات جو امام نے فرمایا کہ وہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، وہ ہے نیکی، کسی بھی صورت میں، کسی بھی شکل میں۔ دوسرا جو امام نے فرمایا کہ وہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، وہ ہے اخفاء العمل، نیک عمل کو چھپا کر انجام دینا۔ یہاں پہ میں ایک بات جو ہے وہ عرض کرنا چاہوں گا، کیوں امام نے فرمایا اخفاء العمل جو ہے من کنوز الجنہ، کنز من کنوز الجنہ، وہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے؟ اس کی وجہ ہے ریاکاری سے خود کو بچانا۔ اب یہاں پہ ایک ٹیکنیکل پوائنٹ آپ کی خدمت میں عرض کروں، وہ یہ ہے، اگر آپ کا جو نیک عمل ہے، درست، آپ کا جو نیک عمل ہے، جو احسان ہے، جو عمل صالح ہے، گڈ ایکشن ہے، اس کی وجہ سے اگر دیکھنے والوں میں سے کوئی ایک موٹیویٹ ہوتا ہے، اس کی تشویق ہو جاتی ہے، وہ بھی متاثر ہو سکتا ہے، اس عمل کی طرف آ سکتا ہے، یعنی آپ کے اس کام میں کوئی مصلحت ہے، تو اس صورت میں پھر کیا ہے؟ حسن یہ ہے، اچھا یہ ہے کہ آپ اظہار کریں، تاکہ دوسرے لوگ بھی کیا ہیں؟ وہ دیکھیں اور متاثر ہوں۔
اور وہ بھی نیک عمل انجام دینے کے بارے میں سوچیں اور موٹیویٹ ہو جائیں۔ اور چوتھی جو چیز تھی وہ ہے وَالصَّبْرُ عَلَى الرَّزَايَا، مسائل میں، مشکلات اور گرفتاریوں میں انسان صبر کرے۔ اور جو یہ تیسری چیز تھی، چوتھی جو چیز ہے وہ ہے کتمان المصائب، کہ مصیبتوں کے مقابلے میں انسان صبر سے کام لے اور ان کو چھپائیں، جزا فضا نہ کریں، ہر کسی کے پاس جا کر ڈور ٹو ڈور، شخص ٹو شخص، پرسن ٹو پرسن جا کے ہر کسی کو اپنی مصیبتوں کے بارے میں نہ بتائیں کہ میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے، میرے ساتھ وہ مسئلہ ہے، مجھ پر یہ مصیبت آن پڑی، مجھ پر وہ مصیبت آن پڑی۔ کیوں؟ یہ آپ کی شخصیت کو، یہ چیزیں آپ کی شخصیت کو ختم کر دیتی ہیں۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ ہم سب کو یہ جو چیزیں امام نے ہمیں بتائی ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔